نیشن انفو ہب کے خبر میں آپ کا استقبال ہے۔ اسرائیل حماس جنگ، عالمی عدالت جلد ہی فیصلہ سنائے گی۔ آج بروز اتوار 14 جنوری 2024 اسرائیل حماس جنگ کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا یوں کہے عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ نے مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر سماعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے دن جنوبی افریقہ کے وکیلوں نے اسرائیل کے جنگی جرائم پر مضبوط دلائل پیش کیے، واضح کیا کہ اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کی تباہی ہے۔ دوسرے دن اسرائیل نے غزہ میں عوام کے قتل عام کو اپنا حق دفاع قرار دیا اور کارروائی کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق بھی بتایا۔ اس جنگ میں اب تک اسرائیل 23,843 فلسطینیوں کا قتل کر چکا ہے، جبکہ 60,317 زخمی ہے۔ اس کے علاوہ 7,000 فلسطینی لاپتہ ہے۔ جانیے عالمی عدالت میں پہلے اور دوسرے دن کیا ہوا۔ پہلا دن جنوبی افریقہ کی اسرائیلی جنگی جرائم کے خلاف دلیلیں۔ یورپی ملک نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں قائم بین الاقوامی عدالت ICJ میں جمعرات کے روز اس صدی کے سب سے بڑے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا۔ عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے مقدمے کی سماعت کے آغاز پر جنوبی افریقہ کے نمائندگوں کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اس معاملے پر اپنے دلائل رکھیں۔ بین الاقوامی عدالت میں اس کیس کی سماعت 2 روز رہے گی، جس میں جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرنے والی وکلا، اسرائیل کی نمائندگی کرنے والے وکلا پوری دنیا کے سامنے کمرہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ سماعت کے اختتام پر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ اس معاملے پر عبوری حکم نامہ جاری کیا جائے یا نہیں۔ پہلے دن جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے جنگی جرائم کے خلاف مضبوط دلیلیں پیش کی۔ اسرائیل پر نسل کشی سے متعلق کنونشن کی سنگین ورزی کا الزام ہے۔ جنوبی افریقہ نے جمعرات کو عالمی عدالت میں اسرائیل پر اقوام متحدہ کے نسل کشی سے متعلق کنونشن 1947 کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حماس کی 7 اکتوبر کی کارروائی بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ جنوبی افریقہ کے وزیر انصاف رونالڈ لامولا نے کہا کہ کسی ریاستی علاقے پر کوئی مسلح حملہ چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، کنونشن کی خلاف ورزی کا جواز فراہم کر سکتا ہے، نہ ہی اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 7 اکتوبر کے حملے پر اسرائیل کا رد عمل اس حد کو پار کر گیا جس سے نسل کشی سے متعلق کنونشن کے خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جنوبی افریقہ کی وکیل عدیلہ ہاشم نے اپنے دلائل میں کہا کہ اسرائیل کی بمباریوں کا مقصد فلسطینیوں کی زندگی کو تباہ کرنا ہے اور اس نے فلسطینیوں کو قحط کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عدیلہ ہاشم کون ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عدیلہ ہاشم کون ہے۔ جنوبی افریقہ کی اس بہادر خاتون کا تعارف کرواتے ہیں جو غزہ کے مظلوموں کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لڑ رہی ہیں۔ یہ خاتون جنوبی افریقہ کی ٹیم میں واحد مسلمان ہے، قانون میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے اور انتہائی سمجھدار دانشور ہے۔ ان کا نام عدیلہ ہاشم ہے جو جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن سے تعلق رکھتی ہے۔ عدیلہ ہاشم جنوبی افریقہ کی ایک مشہور وکیل ہے جو آئینی حقوق اور سماجی انصاف کی اصلاحات میں کردار ادا کرنے میں مشہور ہے۔ اس نے 2010 میں غیر منافع بخش قانون کے مرکزی سیکشن 27 کی مشترکہ بنیاد رکھی، جہاں وہ مفاد عامہ کی قانونی چارہ جوئی پر توجہ مرکوز کرتی ہے، خاص طور پر پسماندہ کمیونٹیز کے لیے صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم سے متعلق شعبوں میں۔ عدیلہ نے کئی اعلیٰ درجے کے مقدمات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں ہیبرون کے قتل عام کے بعد سے اس مسئلے سے تعلق رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ فلسطین میں نسل پرستی جنوبی افریقہ میں نسل پرستی سے بھی بدتر ہے۔ عدیلہ ہاشم بہت پڑھی لکھی ماہر قانون ہے۔ انہوں نے قانون میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رکھی ہے اور جوڈیشل سائنس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی لے رکھی ہے۔ عدیلہ ہاشم کو جون 2003 میں جوہانسبرگ بار ایسوسی ایشن کی رکنیت ملی۔ انہوں نے کئی ہائی کورٹس اور جنوبی افریقہ کی کئی آئینی عدالت میں کئی بڑے بڑے مقدمات لڑے ہیں اور عدالتوں میں عبوری جج کے طور پر کام بھی کر چکی ہے۔ عدیلہ ہاشم نے کئی قانونی فورم پر فلسطینی مسلمانوں کا مقدمہ بھی لڑا ہے۔ اس وقت بھرپور تیاری کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے جنگی جرائم کے ارتکاب کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ آپ نے جانا کہ عدیلہ ہاشم کون ہے۔ اب چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ عدالت نے آگے اور کیا کہا۔
جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت سے اپیل کی کہ وہ غزہ میں جنگ روکنے کے احکامات جاری کرے۔ جنوبی افریقہ کی قانونی ٹیم نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مضبوط دلائل پیش کیے اور اسے فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس موقع پر عدالت کے باہر فلسطین کے سینکڑوں حامی جمع ہوئے تھے۔ حماس کے عہدیداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ جنوبی افریقہ کے حق میں ہوگا۔ حماس کے ایک ترجمان باسم نعیم نے کہا کہ اس مقدمے کی سماعت کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم منتظر ہے کہ فلسطینیوں کو انصاف ملے، غزہ پر جارحیت کا خاتمہ ہو اور جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ یاد رہے کہ جنوبی افریقہ نے 29 دسمبر 2023 کو عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ جنوبی افریقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت یہ واضح کرے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی تنظیم حماس کے خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے قانونی درخواست 84 صفحات پر مشتمل ہے۔ اب جانتے ہیں دوسرے دن عدالت میں کیا ہوا۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینی شہریوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کے الزامات کے تحت مقدمہ پر جمعہ کو لگاتار دوسرے دن سماعت ہوئی۔ جمعرات کو جنوبی افریقہ کی جانب سے ثبوت اور دلائل پیش کیے جانے کے بعد جمعہ کو اسرائیل کے وکیلوں نے اپنے دلائل پیش کیے۔ صہیونی ریاست پر عائد الزامات کو خارج کرنے کے لیے اس کے وکیلوں نے عدالت میں مضحکہ خیز دلیلیں پیش کی۔ انہوں نے حماس پر اسرائیلی شہریوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا، غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے بھی اسے ہی ذمہ دار ٹھہرایا اور 24,000 عام فلسطینی شہریوں کو شہید کر دینے کے بعد بھی یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل غزہ پر حملوں کے دوران بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کر رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کے لیے حق دفاع کا جواز پیش کیا اور الزام لگایا کہ حماس اسپتالوں اور دیگر شہری مقامات کو استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے کھلے ہوئے جنگی جرائم کے بعد بھی اسرائیل کے وکیلوں نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں کارروائیوں کے تعلق سے یہ مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ کارروائیاں عالمی قوانین کے مطابق ہو رہی ہیں، اس لیے نسل کشی کے الزامات بے بنیاد ہے۔ اسرائیل نے جمعہ کو عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے الزامات کو توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے الزامات قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں اپنے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ اسرائیلی وکیلوں نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں اسرائیلی فوجیں عام شہریوں کے خلاف جنگ نہیں کر رہی ہے بلکہ حماس کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ہی تل ابیب نے عالمی عدالت سے اپیل کی کہ وہ جنوبی افریقہ کے ذریعے دائر کیے گئے مقدمے کو خارج کرے، جس میں عالمی عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی فوری طور پر روکنے کا حکم دے۔ اسرائیلی وکیل میلم شاہ نے کہا کہ یہ نسل کشی نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ نے جمعرات کو عالمی عدالت کو غزہ میں عام شہریوں کی اموات اور اسرائیلی لیڈروں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد پوری آبادی کو ختم کر دینا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے قانونی مشیر ٹال بیکر نے سارا الزام حماس کے سر تھوپتے ہوئے کہا کہ فلسطینی اور اسرائیلی شہریوں کی پریشانیاں اول و آخر حماس کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلیوں کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہوئے بیکر نے مزید کہا کہ اگر نسل کشی کا عمل ہوا تو اسرائیل کے شہریوں کے خلاف ہوا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حماس اسرائیل کے خلاف نسل کشی چاہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ اگرچہ عالمی عدالت نے وضاحت نہیں کی ہے کہ اس معاملے پر فیصلہ کب سنائے گی، تاہم ماہرین کا اندازہ ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کے امکانات ہے۔ نمبر 1، اگر عالمی عدالت اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو غزہ اور فلسطین کے لیے فوری اثرات کئی طریقوں سے اہم ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس فیصلے کے بعد آنے والے سیاسی اور سفارتی رد عمل کے لحاظ سے اصل اثرات مختلف ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، غزہ کے فلسطینیوں اور وسیع تر فلسطینی کمیونٹی کے لیے جنوبی افریقہ کے حق میں فیصلہ ایک علامتی فتح کا کام کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اسے ان کی شکایات اور تکالیف کی بین الاقوامی پہچان کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، ممکنہ طور پر حوصلہ بڑھانا اور انصاف کا احساس فراہم کرنا۔ نمبر 4، اس طرح کے فیصلے سے غزہ کی صورتحال اور فلسطینی کاز کی طرف زیادہ بین الاقوامی توجہ مبذول ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری اقوام اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے حمایت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کے لیے زیادہ انسانی امداد اور حمایت ممکن ہے۔
नंबर 5, ये फैसला इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ुर के हवाले से बैनुल-अक़वामी सिफ़ारतकारी के हरकियात को मुतासिर कर सकता है। ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारे इसराइल पर गज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने या अमन मुज़ाकरात में दोबारा शामिल होने के लिए दबाव डालने के लिए ज़्यादा माइल हो सकते हैं। ताहम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आलमी अदालत का फ़ैसला पाबंद है, लेकिन इसमें नफाज का ताकत फ़ुक़दान है और गज़ा और फ़लस्तीन में ज़मीन पर उसके फ़ौरी अमली असरात महदूद हो सकते हैं। इस फ़ैसले की अहमियत का ज़्यादातर इन्हिसार बैनुल-अक़वामी बिरादरी और उसमें शामिल फ़रीक़ैन के रद्द अमल और इक़दामात पर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।